تمہاری اوقات کیا ہے؟ میرے سامنے نوکرانی کی بیٹی ہو کر اتنا غرور؟ آلیان کی آواز میں ایسی حقارت تھی جیسے کسی نے اس کے غرور کو للکار دیا ہو۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی نے مگر سر جھکانے کے بجائے سیدھی نظر سے اسے دیکھا۔ اس لڑکی کا نام ماہی تھا۔ وہ اس گھر میں کام کرنے والی بوڑھی ملازمہ شیدا کی رشتہ دار تھی۔ چند دن پہلے ہی گاؤں سے آئی تھی اور سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ اس کی طبیعت خاموش تھی، بات کم کرتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خودداری تھی جو اسے باقی سب سے مختلف بناتی تھی۔ آلیان کو پہلی ہی نظر میں اس لڑکی کا انداز ناگوار گزرا تھا، کیونکہ وہ باقی ملازموں کی طرح اس کے سامنے جھکی جھکی نہیں رہتی تھی۔ ایک دن شیدا کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ گھر میں آلیان کے چند امیر دوست آئے ہوئے تھے۔ ہنسی مذاق اور شور شرابے کا ماحول تھا۔ آلیان نے لاپرواہی سے آواز لگائی، اے لڑکی ادھر آؤ اور مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ لے آؤ۔ ماہی دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ اس نے ایک لمحہ آلیان کی طرف دیکھا، پھر پرسکون لہجے میں کہا، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ آلیان کے دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے کسی دلچسپ تماشے کی امید ہو۔ ماہی پلٹ کر جانے لگی تو آلیان کے اندر کا غرور بھڑک اٹھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ماہی کی آنکھوں میں ایک لمحے کو غصے کی چمک آئی، جیسے اس کے صبر کا بند ٹوٹنے والا ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور زوردار تپڑ آلیان کے چہرے پر پڑا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ آلیان کے دوست حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے جیسے کسی نے ناقابل یقین کام کر دیا ہو۔ ماہی کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر مڑی اور تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی، مگر اس ایک لمحے نے آلیان کے اندر طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے اس طرح للکارا تھا۔ وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ اس کی مٹھیوں میں خون دوڑنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کی انا کو کسی نے مجمع کے سامنے رون دیا ہو۔ اس نے اسی وقت اپنی ماں کے کمرے کا رخ کیا۔ غزالہ بیگم آرام کر رہی تھی، مگر آلیان کے چہرے کا رنگ دیکھ کر فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا آلیان؟ تم اس قدر غصے میں کیوں ہو؟ آلیان نے سخت لہجے میں کہا، موم، مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے۔ غزالہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون سی لڑکی؟ آلیان نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، وہی سرونٹ کوارٹر والی، ماہی۔ غزالہ بیگم کو لگا شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ ایک ملازمہ کی رشتہ دار سے نکاح؟ آلیان نے ضدی انداز میں جواب دیا، جی موم، میں اسے اپنے قدموں میں جھکا کر رکھوں گا۔ وہ مغرور لڑکی جو آج میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھے تپڑ مار گئی، میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ غزالہ بیگم نے بیٹے کی آنکھوں میں عجیب سی ضد دیکھی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس وقت اسے سمجھانا مشکل ہے، مگر آلیان یہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی انا کی جنگ سمجھ کر زندگی میں لانے جا رہا ہے، وہ دراصل ایک ایسا راز اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہے جو اس کے پورے خاندان کی بنیادیں ہلا سکتا ہے۔ اور ایک دن یہی لڑکی اس کی زندگی کا رخ اس طرح بدل دے گی کہ نہ اس کا غرور باقی رہے گا، نہ وہ آلیان جو آج خود کو دنیا کا مالک سمجھتا ہے، کیونکہ بعض اوقات قسمت انسان کو وہاں لا کھڑا کرتی ہے جہاں طاقت، دولت اور غرور سب بےمانی ہو جاتے ہیں اور انسان کو صرف سچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ادھر دوسری طرف رات کے گہرے سناٹے میں ایک پرانی اور پھیلی ہوئی حویلی کے اندر عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی، جیسے خاموش دیواریں بھی کسی آنے والے طوفان کی آہٹ سن رہی ہو۔ سکینہ کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ وہ جلدی جلدی ایک پرانے بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھا اور دبی آواز میں بولی، بی بی صاحبہ جلدی کرے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ لوگ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اس کی نظریں اچانک میز پر پڑے، کچھ کاغذات پر جا ٹھہری۔ اس نے ایک لمحہ سوچے بغیر وہ کاغذات بھی بیگ میں ڈال دیے، جیسے اسے اندازہ ہو کہ یہ چند کاغذات آنے والے وقت میں بہت اہم ثابت ہونے والے ہیں۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کا نام ماہی نور تھا۔ وہ اس وسیع و غلیظ
ملک حویلی کی واحد وارث تھی، وہی حویلی جس کی دیواروں نے نسلوں کی کہانیاں اپنے اندر سمیٹ رکھی تھی، مگر آج وہی حویلی اس کے لیے اجنبی اور خوفناک ہو چکی تھی۔ ماہی نور کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھی اور اس کے دل میں ایسا طوفان مچا ہوا تھا جس کا شور صرف وہ خود سن سکتی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اسے اپنے ہی گھر سے رات کے اندھیرے میں اس طرح چھپ کر نکلنا پڑے گا۔ جہاں کبھی اس کے قدموں کی چاپ گونجتی تھی، وہاں آج وہ اجنبیوں کی طرح دبے قدموں چل رہی تھی۔ سکینہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے اسے حوصلہ دینا چاہتی ہو، اور پھر دونوں خاموشی سے حویلی کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دشمنوں کے خوف سے تقریباً تمام ملازم پہلے ہی حویلی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ صرف سکینہ ہی تھی جو وفاداری کا آخری چراغ جلائے کھڑی تھی۔ ماہی نور نے رک کر ایک لمحے کے لیے پلٹ کر حویلی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ آہستہ سے بولی، اگر تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دیتی تو میرا کیا بنتا؟ سکینہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، بی بی صاحبہ، خدا کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو پناہ ضرور مل جائے گی۔ ابھی سب سے ضروری بات آپ کی جان ہے، باقی سب اللہ کے حوالے کر دے۔ پھر دونوں تیزی سے اندھیرے میں آگے بڑھ گئے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میں خوف اور بے یقینی کی ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ چھپتے چھپاتے وہ آخرکار بس اسٹیج پہنچ گئی جہاں قسمت نے ان کا ساتھ دیا۔ ایک بس روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے اس میں سوار ہو گئی۔ جیسے ہی بس نے حرکت کی، سکینہ کے لبوں پہ بے اختیار شکر کے کلمات آنے لگے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی بہت بڑے خطرے سے نکل آئی ہو، مگر ماہی نور کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر گزرتی تاریک سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی مناظر گھوم رہے تھے جنہوں نے چند گھنٹوں میں اس کی پوری زندگی بدل دی تھی۔ وہ گھر جو کبھی اس کی پہچان تھا اب ایک یاد بن کے رہ گیا تھا۔ سفر طویل تھا اور تھکن سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، مگر دل کا بوجھ اسے سکون سے سونے نہیں دے رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب صبح کی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تو بس ایک بڑے شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ شہر کی رونقیں آہستہ آہستہ جاگ رہی تھی۔ سکینہ نے اسے آہستہ سے جگایا اور دونوں بس سے اتر گئی۔ شہر کی بھیڑ میں وہ دو اجنبی عورتیں کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ سکینہ اسے ایک تنگ گلی سے گزارتی ہوئی ایک چھوٹے سے مگر صاف ستھرے گھر کے سامنے لے آئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو سامنے ایک بھاری بھرکم مگر نہایت نرم دل عورت کھڑی تھی۔ اس کا نام رضیہ تھا۔ اس نے سکینہ کو دیکھتے ہی خوشی سے گلے لگا لیا جیسے برسوں بعد کسی اپنے کو دیکھا ہو۔ سکینہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے دھیرے سے ماہی نور کی طرف اشارہ کیا۔ رضیہ نے محبت بھری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر تھکن اور دکھ کی گہری پرچھائیاں تھی۔ وہ فوراً دونوں کو اندر لے آئی اور دروازہ بند کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، سکینہ، تم میری بہن جیسی ہو اور تمہاری بی بی صاحبہ میری بیٹی جیسی ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ تم دونوں اب محفوظ ہو، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس لڑکی کو وہ اپنی چھت کے نیچے پناہ دے رہی ہے اس کی قسمت میں ابھی بہت سی آزمائشیں لکھی ہوئی ہے، اور ایک دن یہی لڑکی اس شہر میں ایسی کہانی بننے والی ہے جسے سن کر لوگ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ کبھی کبھی زندگی انسان کو تخت سے اٹھا کر خاک میں بٹھا دیتی ہے اور پھر اسی خاک سے ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے۔ آلیان جب اپنے شاندار گھر کے وسیع لون میں داخل ہوا تو شام کی نرم روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا میں پھولوں کی ہلکی سی خوشبو تھی رہی تھی اور مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ آلیان ہمیشہ کی طرح لاپرواہ قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا، مگر اچانک اس کے قدم رک گئے کیونکہ مالی کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ لڑکی باقی سب سے مختلف لگ رہی تھی۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سا وقار اور خاموشی کا میلاب تھا۔ شام کی سنہری روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی مصور نے اسے بہت صبر اور محبت سے ایک تصویر بنائی ہو۔ اس کی آنکھیں گہری اور سنجیدہ تھی جیسے ان میں کئی کہانیاں چھپی ہو۔ آلیان چند لمحوں کے لیے وہی ٹٹک گیا۔ اس کے لیے یہ ایک انوکھا احساس تھا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھی، مگر اس لڑکی میں کچھ اور ہی بات تھی۔
جیسے اس کی خاموشی بھی ایک زبان رکھتی ہو۔ مگر جیسے ہی اس لڑکی کی نظر آلیان پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک لمحے کو ہلکی سی سختی آئی اور وہ فوراً پلٹ کر سرورٹ کوارٹر کی طرف چل دی، جیسے اس نے جان بوجھ کر اسے نظریں چرا لی ہو۔ آلیان کو اس بات پر عجیب سا غصہ آیا، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ لوگ اس کے سامنے جھک کر بات کریں، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ہلکا سا تجسس بھی جاگ اٹھا۔ اس نے مالی کو آواز دی اور پوچھا، یہ لڑکی کون تھی؟ مالی نے احترام سے سر جھکا کر جواب دیا، صاحب یہ زبیدہ ماسی کی رشتہ دار ہے، چند دن پہلے ہی یہاں آئے ہے۔ آلیان نے بظاہر خاموشی سے سر ہلا دیا، جیسے اس بات میں اس کی کوئی دلچسپی نہ ہو، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے ذہن میں اس لڑکی کا عکس کہیں نہ کہیں بیٹھ چکا تھا۔ شام ڈھل گئی اور رات کی خاموشی پھیلنے لگی۔ آلیان اپنے کمرے کی ٹیرس پر کھڑا شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، مگر اس کی نظریں بے دہانی میں سرونٹ کوارٹر کی طرف اٹھ گئی۔ اچانک اس کی نظر ایک کھڑکی پر پڑی اور وہ چونک گیا، کیونکہ وہاں وہی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی اداسی تھی جیسے اس کے دل میں صدیوں کا درد چھپا ہو۔ اس کی آنکھیں دور کہیں گم تھی۔ آلیان انجانے میں اس منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ ایک عام سی لڑکی کے چہرے پر اتنی گہری خاموشی اور دکھ کیوں ہے۔ وہ اس کی خوبصورتی اور اس کے پراسرار انداز سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، مگر جیسے ہی لڑکی کو اس کی نگاہوں کا احساس ہوا، وہ اچانک چونکی اور فوراً پیچھے ہٹ گئی، جیسے اس نے کسی خطرے کو محسوس کر لیا ہو۔ آلیان چند لمحے وہی کھڑا رہ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سی الجھن تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کسی لڑکی نے اسے اس طرح نظریں نہیں چرائی تھی۔ زیادہ تر لڑکیاں تو اس کی ایک نظر کے لیے بے چین رہتی تھی، مگر یہ لڑکی جیسے اسے نظر انداز کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ آلیان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر دل میں سوالوں کا طوفان تھا۔ آخر کون ہے یہ لڑکی اور کیوں اس کی آنکھوں میں اتنی خاموشی ہے؟ دوسری طرف ماہ نور اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی رات کے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی اور منظر تھا، ایک ایسا منظر جو اسے چین سے جینے نہیں دیتا تھا۔ 1 سال پہلے پیش آنے والا سانحہ اس کے دل میں ابھی تک تازہ زخم کی طرح موجود تھا۔ اسے وہ خوفناک رات یاد آ رہی تھی جب دشمنوں نے اس کے گھر پر حملہ کیا تھا۔ گولیوں کی آوازیں، چیخیں اور بھاگتے ہوئے قدموں کی آہٹیں آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کے والد جو اس کے لیے دنیا کی سب سے مضبوط دیوار تھے، اس کی آنکھوں کے سامنے خون میں لت پت ہو کے رہ گئے، اور اس کا بھائی جو ہمیشہ اس کا محافظ بن کے کھڑا رہتا تھا، وہ بھی دشمنوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ اس رات اس کی دنیا ایک لمحے میں اجڑ گئی تھی۔ اگر سکینہ اسے وہاں سے نہ نکالتی تو شاید وہ بھی آج زندہ نہ ہوتی۔ سکینہ نے اسے بچا کر اس اجنبی شہر میں پناہ دی تھی، اور یہاں زبیدہ ماسی کے ذریعے اسے اس گھر کے سرونٹ کوارٹر میں جگہ ملی تھی۔ مگر جگہ بدلنے سے دل کے زخم تو نہیں بھرتے۔ ماہ نور کے دل میں ابھی تک خوف اور درد کا ایک نہ ختم ہونے والا سمندر موجزن تھا۔ وہ ہر رات یہی سوچتی تھی کہ آخر اس کے خاندان کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا، اور کون لوگ تھے جو اس کی زندگی کو تباہ کر کے بھی چین سے نہیں بیٹھے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماضی کا سایہ ابھی تک اس کے پیچھے ہے، اور شاید ایک دن وہ سایہ دوبارہ اس کی زندگی میں لوٹ آئے گا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ قسمت اسے ایک ایسی راہ پر چلے جانے والی ہے جہاں اس کی ملاقات اس شخص سے ہونے والی ہے جو کبھی اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بنے گا، اور شاید سب سے بڑا سہارا بھی، کیونکہ بعض کہانیاں نفرت سے شروع ہوتی ہے مگر انجام محبت پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اور آلیان اور ماہ نور کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہونے والی تھی، جہاں غرور، راز اور تقدیر ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایک نئی داستان جنم دینے والے تھے۔ ادھر آلیان کے دل میں اس لڑکی کے لیے عجیب سی کشش پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ غرور سے بھرپور اس نوجوان نے زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے بے چینی محسوس کی تھی۔ اسے بار بار سرونٹ کوارٹر کی طرف دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی ایک بار پھر سامنے آئے، مگر وہ جیسے جان بوجھ کر اس سے دور رہتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کی کہانی ایک ایسے موڑ کی طرف بڑھنے لگی جہاں تقدیر اپنے فیصلے لکھ رہی تھی۔ آلیان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ ایک معمولی ملازمہ کی رشتہ دار سمجھ رہا ہے، دراصل وہ ایک طاقتور جاگیردار خاندان کی وارث ہے، جس کے دشمن ابھی تک اس کی تلاش میں ہے،
اور جس کے دل میں ماضی کے لیے زخم ابھی تک تازہ ہے، مگر شاید یہی فاصلے اور یہی راز ایک دن ان دونوں کو ایک ایسے حصار میں قید کر دیں گے جس کا نام محبت ہے، جہاں غرور پگھل جائے گا اور درد کو مرہم مل جائے گا، اور جہاں دو اجنبی روحیں ایک دوسرے کا سہارا بن کر زندگی کا نیا سفر شروع کرے گی۔ وہ چارپائی سے اٹھی ہی تھی کہ اچانک دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور سامنے کھڑے علیان کو دیکھ کر فوراً اپنی سیاہ چادر اپنے وجود کے گرد سمیٹ لی۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ آخر ملازموں کے اس چھوٹے سے حصے میں مالکوں کا کیا کام، مگر علیان کے چہرے پر موجود سختی اور تحکم دیکھ کر وہ خاموش رہ گئی۔ علیان نے سرد لہجے میں کہا، ماسی گھر پر نہیں ہے، تم ریفریشمنٹ لے کر ڈرائنگ روم میں آ جاؤ، میرے دوست آئے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مڑا اور بغیر اس کی طرف دیکھے واپس چلا گیا۔ اس کے لہجے میں ایسا حکم تھا جس نے مہنور کے دل میں ایک عجیب سی ناگواری پیدا کر دی، لیکن وہ جانتی تھی کہ شیدا خالہ کی غیر موجودگی میں یہی ذمہ داری اس کے حصے میں آئے گی، اس لیے وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ وہاں اس نے جلدی ٹرالی میں کولڈ ڈرنکس، جوس اور کچھ سنیکس سجا دیے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو اس نے ٹرالی کو دھکیلتے ہوئے ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچ جایا۔ اندر سے اونچی آوازوں میں ہنسی اور کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھی، جس نے اسے ایک لمحے کے لیے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اسے لگا جیسے اس محفل میں اس کا داخل ہونا مناسب نہیں۔ اس نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی اور ٹرالی وہی چھوڑ کر خاموشی سے واپس سرونٹ کوارٹر کی طرف لوٹ آئی۔ دوسری طرف جب دستک کی آواز سن کر علیان نے دروازہ کھولا تو ٹرالی تو موجود تھی، مگر وہ لڑکی غائب تھی۔ اس کے چہرے پر فوراً غصے کی لہر توڑ گئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اندر آ کر سب کو سرو بھی کرے گی، مگر وہ تو ٹرالی رکھ کر غائب ہو چکی تھی۔ اسے یہ بات اپنی توہین محسوس ہوئی۔ وہ ٹرالی کو اندر لے آیا، تبھی اس کی دوست شازمہ ہنستے ہوئے بولی، کیا بات ہے علیان، تمہارے گھر کے ملازم تو بڑے نخرے والے نکلے، خود ہی سرو بھی کرنی پڑتی ہے۔ یونیورسٹی میں تو بڑے رعب سے گھومتے تھے اور آج دیکھو خود ہی مہمان نوازی کر رہے ہو۔ اس کے دوستوں نے بھی ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ علیان نے مسکرا کر بات ٹالنے کی کوشش کی، مگر اندر ہی اندر اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب سب دوست چلے گئے تو اس کا ضبط بھی ٹوٹ گیا۔ وہ تیز قدموں سے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا، جہاں مہنور چارپائی پر بیٹھی شیدا خالہ کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا اس نے سخت لہجے میں کہا، ایک ملازمہ ہو کر اتنے نخرے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور تمہیں ڈرنک سرو کرنے میں شرم آ رہی تھی؟ اس کے سخت اور توہینآمیز لہجے نے مہنور کو چونکا دیا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی کو اس طرح بات کرتے نہیں سنا تھا۔ اس نے سنبھل کر جواب دیا، آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں، شیدا خالہ آپ کی ملازمہ ہے، میں صرف ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ علیان نے بازو باندھ کر طنزیہ انداز میں کہا، اچھا تو اب ایک ملازمہ مجھے تمیز سکھائے گی کہ نوکروں سے کیسے بات کرنی چاہیے، اور تم خود کیسا رویہ اختیار کر رہی ہو؟ مہنور نے مضبوطی سے کہا، میں نے کہا نا میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں، شیدا آپ کی ملازمہ ہے، میں صرف ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ پلٹنے لگی تھی کہ اچانک علیان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی گرفت سخت تھی اور آواز میں غصہ تھا۔ میں کسی کا یہ لہجہ برداشت نہیں کرتا، اور تم بار بار مجھ سے اسی انداز میں بات کر رہی ہو۔ مہنور نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، میرا بازو چھوڑے، اور آپ کو مجھے چھونے کا کوئی حق نہیں ہے، علیان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اچھا اگر نہ چھوڑوں تو کیا کر لو گی؟ تم ہو کیا چیز؟ اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ مہنور کا صبر جواب دے گیا، اور اس نے غصے میں آ کر اسے زوردار تھپڑ مار دیا اور کہا، میں یہ چیز ہوں مسٹر علیان، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں، آپ کو مجھے چھونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کا سانس تیز ہو رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ باہر علیان ساتھ کھڑا رہ گیا تھا، زندگی میں کسی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اسی لمحے شیدا خالہ بھی ہامتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے دونوں کی آوازیں سن لی تھی۔ وہ گھبرا کر بولی، صاحب جی کیا ہو گیا؟ مجھے معاف کر دے، آج مجھے دیر ہو گئی، میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، میری طبیعت خراب تھی۔ علیان نے غصے سے کہا، اپنی بھانجی کو سمجھا لو، آج اس نے جو کیا ہے اس کا انجام اسے بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔
شیرہ خالہ نے گھبرا کر دروازہ کھلوایا۔ اندر ماہنور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ شیرہ خالہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میری غلطی ہے جو تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ ماہنور نے آہستہ سے کہا۔ کچھ نہیں خالہ، بس لگتا ہے اب یہ ٹھکانہ بھی چھن جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں، دنیا بڑی ہے، میں کہیں نہ کہیں رہ لوں گی۔ شیرہ خالہ نے فوراً کہا، نہیں بیٹی، تم سکینہ کی امانت ہو، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ آلیان صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، مگر ماہنور کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ دوسری طرف آلیان اپنے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر آ رہا تھا کہ ایک عام سی لڑکی نے اسے تھپڑ مار دیا۔ آخر اس میں اتنی ہمت کیسے آئی؟ وہ غصے میں اپنے والدین کے پاس پہنچا، جہاں اس کے والد موبائل پر مصروف تھے اور والدہ آئینہ کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھا تو حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اس نے مختصر سا کہا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں حیران رہ گئے۔ اس کے والد نے مسکرا کر کہا، یہ تو اچھی بات ہے، کون ہے وہ لڑکی؟ آلیان نے سنجیدگی سے کہا، وہ اسی گھر میں ہے، مگر آپ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ پھر اس نے کہا، شیدا ماسی کی بھانجی۔ ماہنور اس کی بات سن کر اس کی ماں حیرت سے رہ گئی، مگر آلیان کے ذہن میں ایک اور ہی طوفان چل رہا تھا۔ وہ اس لڑکی سے محبت نہیں بلکہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور یہی سوچ اس کے فیصلے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ آلیان جو رونکنگ چیئر پر جھولتا موبائل فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھا، آہٹ پر ایک دم اس کی نظر دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ دروازے کے قریب شیدا خالہ کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی تھی۔ آلیان نے فون بند کیا اور قدرے بیزار لہجے میں بولا، ماسی اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ کوئی خاص بات ہے؟ شیدا خالہ نے ہچکچاتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ دھیرے سے بولی، صاحب جی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ آلیان نے کرسی سے اٹھ کر سیدھا ہو کر انہیں دیکھا اور کہا، جلدی کہو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ شیدا خالہ نے ایک لمحے کے لیے نظریں چکھائی، پھر بولی، صاحب جی، مہر بی بی یعنی ماہنور بہت پریشان ہے، وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر شادی کی بات آگے بڑھی تو وہ اسی وقت یہ گھر چھوڑ دے گی۔ یہ سن کر آریان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ پہلے تو وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھر آئی۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، وہ یہاں سے جائے گی، یہ فیصلہ وہ نہیں کرے گی بلکہ میں کروں گا۔ شیرہ خالہ گھبرا گئی اور بولی، صاحب جی، وہ بہت ڈری ہوئی ہے، انہیں لگتا ہے آپ ان سے ناراض ہیں اور شاید ان کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا۔ آلیان نے طنزیہ ہنسی اور بولا، ڈری ہوئی ہے تو ڈرتی رہے، لیکن اس گھر سے جانے کی اجازت اسے نہیں ملے گی۔ تم جا کر اسے کہہ دو کہ شادی کی تیاری کرے، کیونکہ میں جو فیصلہ کر لیتا ہوں اسے بدلتا نہیں۔ شیرہ خالہ کا دل مزید گھبرا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آلیان کی ضد خطرناک ہو سکتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ واپس سروینٹ کوارٹر کی طرف چلی گئی۔ ادھر ماہنور چارپائی پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھی جیسے وہ کافی دیر سے رو رہی ہو۔ شیرہ خالہ کو دیکھتے ہی وہ اٹھ بیٹھی اور بولی، خالہ کیا ہوا؟ آپ نے ان سے بات کی؟ شیرہ خالہ نے گہری سانس لی اور ساری بات بتا دی۔ ماہنور کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ بے اختیار بولی، خالہ یہ ممکن نہیں ہے، میں اس آدمی سے شادی نہیں کر سکتی۔ آپ جانتی ہیں نا میں کون ہوں اور میرے پیچھے کتنے خطرے ہیں۔ اگر کسی کو میرے بارے میں پتہ چل گیا تو نہ صرف میری بلکہ آپ کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ شیدا خالہ پریشانی سے اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، بیٹی میں سب جانتی ہوں، لیکن کبھی کبھی حالات انسان کو ایسے راستے پر لے آتے ہیں جہاں اسے وہی کرنا پڑتا ہے جو وہ نہیں چاہتا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آلیان صاحب اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر تم نے انکار کیا تو وہ غصے میں آ کر تمہیں یہاں سے نکلوا بھی سکتے ہیں۔ ماہنور نے بے بسی سے سر پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے گاؤں کی حویلی کا منظر گھوم گیا جہاں اس کی اصل زندگی چھپی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے صرف سکینہ سے رابطہ کرنا ہے، اگر وہ مجھے واپس بلا لے تو میں فوراً یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں کسی کے لیے مصیبت نہیں بننا چاہتی۔ مگر اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ دروازہ کھلا تو سامنے آلیان کی والدہ کھڑی تھی۔ وہ اندر آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، مہر، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ماہنور نے احترام سے سر جھکا لیا۔ وہ دھیرے سے بولی، دیکھو، میرے بیٹے نے پہلی بار کسی لڑکی کے لیے اس طرح کی خواہش ظاہر کی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں
کہ تم اس رشتے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچو۔ ماہنور نے فوراً جواب دیا، بیگم صاحبہ، میں آپ کی عزت کرتی ہوں مگر میں شادی نہیں کر سکتی۔ میری کچھ مجبوریاں ہیں جنہیں میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ سب کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ غزالہ بیگم چند لمحے اسے دیکھتی رہی جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی راز پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر وہ آہستہ سے بولی، عجیب لڑکی ہو تم، اس گھر کی دولت، آسائش اور تحفظ چھوڑ کر جانا چاہتی ہو۔ خیر، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، مگر میرے بیٹے کو سمجھانا آسان نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی ماہنور نے تکے ہوئے انداز میں آنکھیں بند کر لی اور آہستہ سے بولی، خالہ مجھے لگتا ہے تقدیر مجھے ایک ایسے راستے پہ لے جا رہی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ شیرہ خالہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، کبھی کبھی اللہ انسان کو انہی راستوں سے گزار کر اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم آگے کیا ہونے والا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ تمہاری قسمت کا کوئی بڑا راز اس گھر سے جڑا ہوا ہو۔ ادھر آلیان اپنے کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر آ رہا تھا جب ماہنور نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ اس کے غرور کو شدید چوٹ لگی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اب اس کے دل میں صرف غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی دلچسپی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ خود سے بڑبڑایا، یہ لڑکی عام نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں ایک راز ہے اور میں اس راز کو جانے بغیر اسے جانے نہیں دوں گا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جیسے اس نے کوئی نیا فیصلہ کر لیا ہو، اور اسی لمحے کہانی ایک نئے موڑ کی طرف بڑھنے لگی جہاں آلیان کی ضد ماہنور کے چھپے ہوئے ماضی سے ٹکرانے والی تھی، اور اس ٹکراؤ سے ایسی حقیقتیں سامنے آنے والی تھی جو اس گھر کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ آلیان اپنے کمرے میں راکنگ چیئر پر آہستہ آہستہ جھول رہا تھا اور موبائل فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو دروازے پر شیدہ ماسی کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ آلیان نے فوراً موبائل بند کیا اور حیرت سے بولا، ماسی خیریت ہے؟ اس وقت یہاں کیسے آنا ہوا؟ شیدہ ماسی آہستہ آہستہ اندر آئی اور دھیمی آواز میں بولی، آلیان صاحب، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بیگم صاحبہ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ ماہنور سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ بیچاری بہت مجبور اور بے بس لڑکی ہے۔ آپ اس خواہش کو چھوڑ دیں، وہ آپ سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ اتنی پریشان ہو گئی ہے کہ اکیلی ہی یہاں سے جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے روکا ہے۔ شیدہ ماسی کے لہجے میں ایسی بے بسی تھی کہ چند لمحوں کے لیے آلیان بھی خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر پوچھا، آخر وہ اتنی مجبور کیوں ہے؟ ماسی، اگر وہ آپ کی بھانجی ہے تو آپ اسے سمجھائے، مجھ سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا وہ آپ کی بات نہیں مانے گی؟ شیدہ ماسی پریشان ہو کر بولی، چھوٹے صاحب، حقیقت یہ ہے کہ وہ میری سگی بھانجی نہیں ہے، وہ تو میرے پاس ایک امانت کے طور پر آئی ہے۔ میری پکی بہن سکینہ گھاؤ میں رہتی ہے اور وہ جس حویلی میں کام کرتی ہے، ماہنور اسی حویلی کے مالک کی بیٹی ہے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ گاؤں کے بڑے سردار حاکم ملک کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کے باپ کو خاندانی دشمنی میں قتل کر دیا گیا تھا اور اس کی ماں تو بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ وہ اپنے باپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث ہے، مگر اسی جائیداد کی خاطر اس کے اپنے ہی رشتہ دار اس کے دشمن بن گئے تھے۔ وہ لوگ اسے بھی مارنا چاہتے تھے۔ بڑی مشکل سے سکینہ اسے رات کے اندھیرے میں وہاں سے بچا کر لے آئی اور میرے پاس چھوڑ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں بے اولاد ہوں اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی جاگیردار کی بیٹی یہاں ایک عام سی لڑکی بن کے رہ رہی ہے۔ اس کے باپ کے قتل کا کیس ابھی تک عدالت میں چل رہا ہے۔ جب تک قاتل گرفتار نہیں ہوتے اور فیصلہ نہیں آ جاتا، وہ اس گاؤں واپس نہیں جا سکتی۔ اس کی جان کو ہر وقت خطرہ ہے، اسی لیے وہ خود کو چھپا کے یہاں رہ رہی ہے۔ ماسی کی بات سن کر آلیان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ اس نے چند ماہ پہلے اخبار میں سردار حاکم ملک کے قتل کی خبر پڑھی تھی۔ وہ حیرت سے بولا، تو اس کا مطلب ہے کہ سردار حاکم ملک کی بیٹی ہماری دہلیز پہ رہ رہی ہے؟ تبھی تو میں سوچتا تھا کہ اس لڑکی میں ایک عجیب سی خودداری اور وقار ہے جو عام لڑکیوں میں نہیں ہوتا۔ شیدہ ماسی نے اس بات میں سر ہلایا اور بے بسی سے بولی، چھوٹے صاحب، وہ بہت مجبور ہے۔ اگر آپ اس پہ شادی کے لیے دباؤ ڈالیں گے تو وہ اسی رات یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ کسی یتیم خانے میں بھی رہ لے گی، مگر کسی کی زندگی میں بوجھ نہیں بنے گی۔ آلیان نے چند لمحے خاموش رہ کر مسکراتے ہوئے کہا، ماسی
تم نے تو میری مشکل آسان کر دی، اب تو میں اور بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مہنور ہی میری زندگی کی ساتھی بنے گی۔ شیدا ماسی حیران رہ گئی، مگر آلیان نے سکون سے کہا، تم جا کر اسے کہہ دو کہ وہ پریشان نہ ہو، یہاں وہ بالکل محفوظ ہے، اور اگر اسے ایک مضبوط سہارا چاہیے تو میری رفاقت قبول کر لے، کیونکہ میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ شیدا ماسی حیرت اور الجھن کے عالم میں وہاں سے چلی گئی۔ دوسری طرف مہنور سرونٹ کوارٹر میں بیٹھی بے چینی سے ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر شیدا ماسی نے آلیان کا پیغام اسے نہیں سنایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس سے وہ مزید پریشان ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد جب مہنور اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی، کمرے کی مدھم روشنی دیواروں پر پھیلی ہوئی تھی اور اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے آنے والے وقت کی کوئی آہٹ اس کے دل کو بار بار چونکا رہی ہو۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ اچانک باہر سے قدموں کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی اور اگلے ہی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہاں آلیان کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ بہت کچھ سوچ کر یہاں آیا ہو۔ مہنور نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ناگواری کی جھلک آئی۔ وہ فوراً دوسری طرف رخ پھیر کر سخت لہجے میں بولی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور اگر آپ مجھے اسی طرح پریشان کرتے رہے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور ایک انجانا سا خوف بھی۔ آلیان چند لمحے دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں میں اجلت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اسے ڈرانے نہیں بلکہ سمجھانے آیا ہو۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب سمجھ آیا کہ تمہارے اندر اتنا غرور کیوں ہے، آخر تم سردار حاکم ملک کی بیٹی ہو نا۔ یہ الفاظ سن کر مہنور کے دل میں جیسے کسی نے بجلی گرا دی۔ وہ ایک دم چونک کر اس کی طرف مڑی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف دونوں تھے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور مضبوط لہجے میں بولی، غرور صرف خدا کی ذات کو زیب دیتا ہے، انسان کو نہیں۔ حالات نے مجھے ایسا بنا دیا ہے، ورنہ میں کبھی ایسی نہیں تھی۔ لیکن آپ اپنی ضد چھوڑ دیں، میں ایک عام سی لڑکی ہوں، میرے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آلیان اس کی بات سن کر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، مانتا ہوں کہ شروع میں نے ضد اور غصے میں تم سے نکاح کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تمہاری انا کو توڑ کر مجھے سکون ملے گا، مگر وقت کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ تم صرف ایک ضد نہیں ہو، تم ایک ایسی حقیقت ہو جس نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ اب میرا دل تمہیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، اتنا قریب کہ تم خود کبھی تنہا محسوس نہ کرو۔ اس کے لہجے کی نرمی نے جیسے لمحہ بھر کے لیے کمرے کی فضا بدل دی۔ مہنور خاموش کھڑی رہی، اس کی نظریں زمین پہ جھکی ہوئی تھی، جیسے وہ اپنے دل میں اٹھنے والے طوفان کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آلیان نے اسے غور سے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، تم خود کو اتنا اکیلا کیوں سمجھتی ہو؟ زندگی میں ہر انسان کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم میرا ساتھ قبول کر لو تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی تنہائی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ کیا میں تمہاری اس خاموشی کو رضامندی سمجھوں؟ مہنور ملک، اس کے الفاظ میں نرمی بھی تھی اور ایک انجانا سا یقین بھی۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، مگر مہنور کی زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ وہ خاموش کھڑی رہی، اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی اور دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ آخرکار آلیان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، کیونکہ بعض فیصلے جلدی میں نہیں کیے جاتے۔ پھر وہ مڑا اور آہستہ آہستہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ مہنور خاموشی سے اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، جیسے کوئی بند دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا ہو، مگر اس کے ساتھ ہی ماضی کے زخم بھی تازہ ہونے لگے۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھتی رہی اور اسے اپنا وہ دن یاد آنے لگا جب اس کی زندگی اچانک بدل گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتی تھی، اپنی پڑھائی اور خوابوں میں مگن ایک عام سی لڑکی تھی، مگر ایک دن اچانک فون آیا اور خبر ملی کہ اس کے والد کو گولی مار دی گئی ہے۔ وہ خبر سن کر جیسے پتھر بن گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے فون گر گیا تھا اور اس کی دنیا ایک لمحے میں بکھر گئی تھی۔ وہ ٹوٹی ہوئی حالت میں گاؤں پہنچی تو معلوم ہوا کہ اس کے سوتیلے چچا دستار ملک نے دشمنی میں یہ قتل کروایا تھا، کیونکہ وہ حویلی اور زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔
مہنور نے ہمت کر کے عدالت میں کیس دائر کیا، مگر اس کے چچا کے بیٹے طاقت اور دولت کے نشے میں اس کی جان کے دشمن بن گئے۔ ایک رات جب حویلی پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، مسئلہ لوگ دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ اگر سکینہ کی آنکھ اس وقت نہ کھلتی تو شاید وہ بھی اس رات زندہ نہ بچتی۔ سکینہ نے خطرہ بھانپتے ہی اسے جگایا اور رات کے اندھیرے میں حویلی کے پچھلے دروازے سے نکال کر دور لے گئی۔ وہ دونوں کئی گھنٹے بھاگتی رہی، یہاں تک کہ سکینہ اسے شہر میں لے آئے اور شیدہ ماسی کے پاس چھوڑ دیا۔ تب سے وہ یہاں ایک عام لڑکی بن کر چپ کر رہ رہی تھی۔ جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آ جاتا وہ واپس نہیں جا سکتی تھی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ قسمت اسے ایک ایسے راستے پر لے آئی ہے جہاں ایک ضدی اور مغرور شخص اس کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے دل کی دیواروں کو توڑنے لگا ہے۔ شاید تقدیر نے ان دونوں کی کہانی پہلے ہی لکھ دی تھی، کیونکہ بعض ملاقاتیں اتفاق نہیں ہوتی بلکہ قسمت کا فیصلہ ہوتی ہے، اور آلیان اور مہنور کی ملاقات بھی شاید اسی فیصلے کا حصہ تھی، جہاں نفرت آہستہ آہستہ محبت میں بدلنے والی تھی۔ شیدہ ماسی اور غزالہ بیگم نے بھی اسے سمجھایا کہ آلیان ایک اچھا انسان ہے اور اس کا ساتھ اسے تحفظ دے سکتا ہے۔ اسی رات خواب میں اسے اپنے مرحوم والد نظر آئے، جیسے وہ اسے تسلی دے رہے ہو، اور پھر خواب میں آلیان کا چہرہ بھی ابھرا۔ صبح اٹھ کر اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ شاید یہی اس کی تقدیر ہے۔ اس نے شیدہ ماسی کو اپنی رضامندی دے دی، اور جب یہ خبر آلیان تک پہنچی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نکاح کی تقریب سادگی سے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، مگر پھر بھی گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ غزالہ بیگم نے مہنور کے لیے خوبصورت گلابی لباس منگوایا۔ جب وہ دلہن بنی تو سب اسے دیکھتے رہ گئے۔ نکاح کے بعد جب وہ آلیان کے کمرے میں آئی تو گھبراہٹ سے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آلیان اس کے سامنے بیٹھا اسے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کے سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے کہا، میرا ساتھ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا مہنور، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گا۔ مہنور کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ دھیرے سے بولی، آپ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے نا؟ کیونکہ میں اس دنیا میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ آلیان نے مسکرا کر اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیے اور کہا، کبھی نہیں، کیونکہ تم اب میرے دل میں رہتی ہو۔ مہنور شرما کر خاموش ہو گئی۔ اس لمحے جیسے ان کی زندگی کا نیا باب شروع ہو گیا تھا۔ دو زخمی دل ایک دوسرے کا سہارا بن گئے تھے، اور یوں آلیان اور مہنور کی کہانی محبت، اعتماد اور نئے آغاز کے خوبصورت احساس کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچی، جہاں دکھوں سے گزری ہوئی ایک لڑکی کو آخرکار ایک ایسا ساتھی مل گیا جو اس کی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا بننے والا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔